شیخ، کیا مرد اور عورت مقام میں دونوں برابر ہیں یا کسی کو کسی پر برتری بھی حاصل ہے؟ دیکھیے، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں اللہ کے سامنے، یعنی کہ اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، مطلب اس میں تو سب برابر ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جہاں تک معاملہ اجر کا ہے، جہاں تک معاملہ اس دنیا کے بعد حساب ہے، اس میں بھی برابری ہے۔ تو اس معنی میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر فرق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اصرار نہ کرتے، پھر یعنی کہ جو انہوں نے اصرار کیا کہ بیٹوں اور بیٹیوں میں تم نے ان کی تربیت میں، ان کی خیال میں تم نے کوئی کمی نہیں کرنی کسی حوالے سے، کہ کیونکہ وہ لڑکی ہے تو اس کو کم کرو، برابری رکھنی ہے۔ تو اس معنی میں برابر ہے، لیکن جو سوال آپ نے کیا اصل میں وہ یہ ہے نہیں نا، شاید وہ سوال اصل میں کچھ اور ہے۔ سوال یہ ہے کہ دین نے ہمیں جو ایک ضابطہ حیات دیا ہے، اس ضابطہ حیات میں خاتون کا اور مرد کے جو رول ہے نا، جو انہوں نے کردار ادا کرنے ہیں معاشرے میں، وہ کردار فرق ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ان رولز کو الٹ پلٹ کر دیں گے، جب اپنے کردار کو، اپنے اہم ترین رول کو چھوڑ کر، وہ خواتین نے کہنا ہے جی کہ ہم نے تو مردوں والے کام کرنے، جیسے کہ کچھ سپیریئر کام ہے وہ ہے، اور اپنا کام سپیریئر نہیں ہے۔ دیکھیے، کوئی کام سپیریئر اور انفیریئر جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، کوئی کام کسی میں برتری نہیں ہوتی۔ برتری تو ہوتی ہے تقوی کی، برتری تو ہوتی ہے اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کی۔ یہ تھوڑی برتری ہوتی ہے کہ آپ بڑے افسر ہیں، وہ چھوٹا افسر ہے۔ کیا بڑا افسر چھوٹے افسر کے بغیر کام کر سکتا؟ کیا ہم جس کو بہت ہی سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، جو بیچارہ جو یہ گٹر وغیرہ صاف کرتا ہے، اس کے بغیر گزارا ہے آپ کا 2 دن؟ نہیں ہے نا گزارا آپ کا۔ تو اس لیے یہ کیپٹلسٹک اور جو سرمایہ دار نظام ہے نا، اس نے آپ کو مجبور کیا ہے سوچنے پہ کہ یہ صرف وہ لوگ جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں یا طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہی افضل لوگ ہوتے ہیں، وہ بہتر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ معیار نہیں ہے دین کا۔ ہر بندہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو خواتین اپنا وہ کردار چھوڑ دے تو پھر وہ مقابلہ کرے، میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے والی بات ہے۔ آپ کو ایک منصب دیا ہے، آپ کے لیے وہ منصب ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اس سے کوئی اور کام کرنا۔ شیخ، آپ نے فرمایا کہ خواتین کا اور مردوں کا اپنا اپنا کردار اور اپنا اپنا رول ہے، تو آپ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے کہ مردوں کا بنیادی کردار کیا ہے اور خواتین کا کیا ہے؟ دیکھیے، مردوں اور خواتین کا جو کردار ہیں اپنے اپنے، یہ زمانہ قدیم سے ایک طے شدہ ہے۔ جس طرح مرد کی فزیک فرق ہے، اور وہ فزیکل کام اور وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، تحفظ دینا، وہ تحفظ مالی بھی ہو، جسمانی بھی ہو، عزت کا ہو، نام کا ہو۔ اور خاتون کا کردار اولاد کی پیدائش اور اس کی تربیت اور تیاری، جو دیکھا جائے تو پھر یہ معاشرے کا کور ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں یا خراب کرنے میں، دونوں کام وہ کر سکتی ہے نا۔ یہ 2 کردار ہیں۔ وہ ایک سپورٹ سسٹم کا کام کرتی ہے، وہ اس کو سپورٹ دیتی ہے، وہ اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، اس کے لیے ایک دوسرے کے لیے اسے ایک نہیں، باعث راحت بنتے ہیں، باعث سکون بنتے ہیں اور مل کے چلتے ہیں، تو یہ پورا معاشرہ تبدیل ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کردار میں وہ کہے جی کہ میں یہ ذمہ داری چھوڑتی ہوں گھر و خاندان کی، اولاد کی، اور باہر جا کر میں کماؤ خود لوں گی یا خود کروں گی، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کے نقصانات مغرب میں دیکھ لیے، اس کے نقصانات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، کہ وہاں پر اب نسلیں ختم ہو رہی ہیں۔ ماں باپ کا اولاد سے کوئی تعلق نہیں، اولاد کا ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں، ایک میسو ڈپریشن، یعنی کہ اب اس معاشرے میں بچے ہیں جو ڈپریشن کی دوائیاں کھاتے ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں نا کہ تانا بانا اکھڑ گیا ہے معاشرے کا اور سوسائٹی کا اور رشتوں کا۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کردار، اس پہ کوئی اچھا اس میں آپ کو بتاؤں بات، اس میں پتہ نہیں کیوں خواتین ایک تحقیر اور تذلیل بعض خواتین کیوں محسوس کرتی ہیں۔
وہی بات ہے نا کہ کیپٹلزم ہے جو سرمایہ نظام ہے، کیونکہ اس کو براہ راست کوئی تنخواہ نہیں مل رہی، تو وہ کہتی جی میں کیوں ہاتھ پھیلاؤں، میں کیوں مانگوں خاوند سے، مجھے تو خود ہی پیسے ہونے چاہیے، مجھے یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک عزت و مرتبہ اور مقام ہونا چاہیے، میں مانتا ہوں کہ ہر گھر میں ایک جیسا سلوک نہیں ہوتا، لیکن پھر جب اس کو چھوڑ دیتی ہے نا تو اس کے نقصانات کبھی سوچے آپ نے کہ کیا ہوتے ہیں؟ اب پورے جہاں کے اندر یہ جو نیا نظام بنانے کی کوشش کر رہے، پتہ نہیں پاکستان میں کیوں اس کی نقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو وہاں پر فلاپ نظام ہے اس کو آپ نقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے جیسے کہ کوئی دوائی بار فلاپ ہو جائے، مضر صحت ثابت ہو جائے اور آپ یہاں اس کو امپورٹ کر لیں، تو اس کی ضرورت ہے۔ دوسرا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سی خواتین یہ جو مارچ بھی کرتی پھرتی ہیں الگ قسم کے، وہ شاید تھوڑی کنفیوژن کا بھی شکار ہے۔ یعنی کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پھر پورا مغربی سسٹم کو اپنائیں، خود کمائیں، خود گھر خریدیں، خود گھر کرائے پہ لیں، اکیلے بچوں کو پالیں۔ ہمارے یہاں ایک عجیب کنفیوژن یہ ہے کہ بعض مجھے لگتا ہے کہ وہ حقوق اور فائدے سارے اسلامی چاہ رہے ہوتے ہیں اور ذمہ داریوں سے چھٹکارا لے کے تو آزادی یہ مغرب چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ شیخ، تو آپ کی گفتگو سے تو ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ خواتین کا کردار تو شاید مرد کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے معاشرے کی تشکیل میں، اور دوسری طرف یوں بھی لگ رہا ہے کہ خواتین شاید اس اہمیت کا اندازہ نہیں کر پا رہی ہیں، تو پھر کیسے ان کو سمجھایا جائے؟ دیکھیے، آپ بار بار ہمیں خواتین ہی سناتی ہیں احادیث آ کے کہ جی ماں کا نام 3 دفعہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب پہلا حق ماں کا، پہلا حق ماں کا، پہلا حق ماں کا، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ قرآن مجید کی آیات کہ جی ماں مرتبے کے حوالے سے ماں کا بچوں کو پیدا کرنے کی تکلیفیں کاٹنا، یہ ساری باتیں خواتین سناتی ہیں۔ تو ان کو یہ سوچنا تو چاہیے کہ یہ سارا منصب ایسی مفت میں تو نہیں ہے نا بھائی، ہر منصب اپنے ساتھ ذمہ داریاں لے کے آتا ہے، اس پہ بھی تو غور کریں۔ میرے خیال میں پھر وہی بات ہے نا کہ مزے سارے مجھے اسلام سے مل جائیں، جو مراتب اسلام سے مل جائیں، مجھے حقوق اسلام سے مل جائیں، تو ذمہ داری بھی تو بھئی ہے کوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بچیاں جو ہیں، بچیاں بہت سمجھدار ہیں، لیکن شاید ہم نے اچھے طریقے سے ان کے سامنے بات رکھی نہیں ہے، تو ان کی بات پیش کرنی چاہیے، اور خود جو پڑھی لکھی خواتین ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کردار ہے اور کتنا اہم مرتبہ ہے، تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ شیخ، آپ نے آغاز میں فرمایا کہ مرد اور عورت برابر ہی ہیں بنیادی طور پہ، اصولی طور پہ بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن معاشرے میں شاید ہمیں یہ چیز دکھائی نہیں دیتی ہے، کہیں نہ کہیں مرد کی سپیریورٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ایسا کیوں ہے پھر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یا تو آپ کہیں جی کہ آپ مجھے کوئی ایسا معاشرہ مسلمانوں کا دکھائیے جس میں کہ عین ہی اسلامی تعلیمات پہ ہر شخص یا کم سے کم میجورٹی عمل کر رہی، اور پھر وہاں پہ کہیں جی کہ دیکھیں جی عورت کو تو یہ نہیں ملا، تو عورت کو وہ نہیں ملا، تو پھر تو میں آپ کی بات مان لوں۔ لیکن جب ایسا ہے نہیں تو آپ کو افراد کی طرف رجوع کرنا ہوگا، آپ کو کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اسی لیے میں ایک سوال اٹھایا کرتا ہوں کہ ہم بار بار یہ بتاتے ہیں پروگراموں میں، شوز میں، لیکچرز میں، ٹیلی ویژن پروگرامز میں جا کے کہ اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا، اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا۔ وہ تو بھئی میں پوچھتا ہوں، کیا مسلمانوں نے بھی عورت کو وہ مقام دیا ہے جو اسلام نے دیا ہے؟ یا ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی اس کے اندر؟ کوئی کوتاہی اگر تو ہو رہی ہے ہم سے، تو اس کی وجہ پھر یہ کہ پھر ہماری باتوں کا وہ اثر تو نہیں ہوگا۔ میں اگر کہوں کہ یہ عورت کا بڑا مقام ہے اور اسلام میں یہ مقام ہے، تو قرآن نے یہ کہا، تو سیرت میں یہ، تو حدیث میں، لیکن اگر ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ واضح نظر نہیں آئے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیا ہی نہیں جاتا، لیکن جس کا دعویٰ ہم کرتے ہیں کیا اس درجے کا دیا جاتا ہے یا نہیں؟ تو جس درجے کا ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے مقام دیا، کیا اس درجے کا میں نے اپنی ماں کو یا اپنی بیوی کو یا اپنی بہنوں کو یا اپنی بیٹیوں کو دیا ہے؟ جب آپ وہ دیں گے تو پھر آپ باتیں بنائیں کسی اور سوسائٹی کو۔ تو جب تک ہم کوئی ماڈلز کریٹ نہیں کریں گے، شاید ہماری بات میں پورا اثر نہیں ہو سکے گا۔ شیخ، آپ کی گفتگو سے تو یوں لگ رہا ہے کہ جوں جوں ہم اسلام پر عملی طور پر عمل پیرا ہونا شروع ہوں گے، جتنا زیادہ
اتنے خواتین کو حقوق زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گے، کیا ایسا ہی ہے؟ حقوق بھی ملیں گے اور اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہونا شروع ہو جائے گا، کہ ذمہ داری کا احساس بہت ضروری ہے نا۔ ایک تو یہ بڑی مشکل ہے کہ ہر بندہ حقوق کی آواز لگا رہا ہے، ذمہ داریوں کی آواز بھی تو کوئی لگائے، کوئی آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ یہ چیز سے ہم تھوڑے سے کمزور ہیں اس میں، تو وہ جب آپ ان کو سکھائیں گے، عمل کر کے دکھائیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں، وراثت کا مسئلہ ہے۔ وراثت میں ایک بڑا اعتراض ہے جی کہ عورت کا حصہ آدھا ہے، مرد کا حصہ دگنا ہے اس سے۔ بالکل ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اگر ایک بھائی ہے اور ایک بہن بھائی ہیں، ان کو حصہ ملتا ہے، فرض کریں ہم آسانی کے لیے حساب لگاتے ہیں کہ 90 روپے ترکہ ہے، تو 30 روپے بیٹی کا اور 60 روپے بیٹے کا، دگنا حصہ، ٹھیک ہے۔ یہ کسی کو پتا ہے کہ جو 30 روپے اس بچی کو ملے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ہیں، اس پہ کسی اور کا، نہ اس کے شوہر کا، نہ اس کا کسی کا حق نہیں ہے، وہ اس کی پرسنل پراپرٹی ہے، ذاتی ملکیت۔ جبکہ جو 60 بھائی کو ملے ہیں اس پہ وہ تو کتنا حق مانگے گا اپنا، اس کے بیوی بچوں کا تو حق ہے، اس کی بہن کا پھر بھی حق رہے گا اس بھائی کے اوپر، جو حصہ لے چکی ہے، جو اپنا حصہ لے کے سائڈ پہ ہو گئی ہے۔ وہ حصہ اپنا حصے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بھائی سے حق مانگ سکتی ہے کہ دیکھو میرے پاس تو صرف 30 اپنے ہیں، تو میری نارفقہ، میری ذمہ داری تمہارے پہ ہے، وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کہیں سے لا کے دے۔ اگر میرا مطلب یہ اگر وہ خدا نخواستہ بیوہ ہے یا، تو ضرورت کے وقت وہ اس کے شوہر یا اس کے بیٹوں کی یا اس کے بھائی کی ذمہ داری وہی رہ جاتی ہے۔ تو اس بیچارے کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو پیسے کم ملتے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ تنخواہ میں سے 100 روپے اگر کماتے ہیں تو کتنے اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں؟ شاید کچھ بھی نہیں، نہیں، کچھ بھی نہیں، تو کچھ سے کچھ تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن بہت کم حصہ ہوتا ہے، 1%، 2%، 3%، باقی تو سارا گھر پہ لگ جاتا ہے۔ اور ہم پہ کوئی احسان نہیں کرتے، یہ ذمہ داری ہے، آپ پوری کرتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ قرار دیا، ایک خیر کا کام جس کا اجر ملتا ہے اس خرچ کرنے کا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں پہلے۔